میری نند شادی کے 5 ماہ بعد ہی ایک بچے کو جنم دے دیتی، جس کی وجہ سے اس کا شوہر اس پر بدکاری کا الزام لگا کر اسے طلاق دے دیتا اور پھر عدت پوری ہونے کے بعد اس کی دوسری جگہ شادی کر دی جاتی۔ جب چوتھی بار اس کے شوہر نے اسے طلاق دی تو مجھے نند پر شک ہونے لگا، لیکن طلاق کے بعد تو میری نند گھر سے باہر بھی نہیں نکلتی تھی اور گھر میں میرے سسر کے علاوہ کوئی مرد بھی نہیں تھا۔ ایک رات میں پانی پینے کے لیے اٹھی تو اچانک میری نظر نند کے کمرے میں پڑی تو میرا سر چکرا گیا۔ اندر میرا سسر۔ میری شادی کو کچھ ہی عرصہ گزرا تھا۔ میری ایک چھوٹی نند تھی جو تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت حسین بھی تھی۔ کبھی کبھی میں اسے دیکھ کر حیران رہ جاتی کہ کوئی اتنا حسین کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اس کی عادتیں بہت عجیب تھیں، یا شاید مجھے لگتی تھیں۔ میری نند شادی کے 5 ماہ بعد ہی ایک بچے کو جنم دے دیتی، جس کی وجہ سے اس کا شوہر اس پر بدکاری کا الزام لگا کر اسے طلاق دے دیتا اور پھر عدت پوری ہونے کے بعد اس کی دوسری جگہ شادی کر دی جاتی۔ اب وہ تیسری طلاق لیے اپنے میکے کی دہلیز پر بیٹھی ہوئی تھی۔ خیر، مجھے اس بات سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ وہ اپنے کام سے کام رکھتی تھی، میرے معاملات میں دخل اندازی نہیں دیتی تھی، اس لیے میں بھی اس کے معاملوں سے دور ہی رہتی تھی۔ میری ساس نہیں تھی، ایک جیٹھانی تھی، وہ بھی اللہ والی تھی، اپنے کام سے کام رکھتی تھی اور گھر کے اوپر والے پورشن میں رہتی تھی اور میں گھر کے نیچے والے پورشن میں رہتی تھی۔ میری نند اور سسر بھی میرے ہی ساتھ رہتے تھے، اس لیے مجھے میری نند کی پریشانی رہتی۔ آنے جانے والے مجھے ہی باتیں سناتے کہ نند بیچاری کی ماں نہیں ہے، تو بھابھیوں نے بھی گھر کے کام کاج کے لیے نند کو گھر بٹھائے رکھا ہوا ہے۔ میں لوگوں کی باتوں سے اکتا جاتی تھی اور جب وہ طلاق لیے گھر آ کر بیٹھتی، میں اپنے شوہر اور سسر سے کہتی کہ جلد از جلد کوئی اور رشتہ دیکھ کر اس کو بیاہ دیں۔ اب بھی جیسے تیسے کر کے میرے شوہر نے میری نند کی چوتھی بار شادی کی تھی۔ اسے جان چھوٹی تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ جیٹھانی مجھے ہمیشہ سمجھاتی کہ میں اپنی نند سے یوں اکتایا نہ کروں، یہ اس کے بھی ماں باپ کا گھر ہے، مجھے اس کے لیے یہاں رہنا مشکل نہیں کرنا چاہیے، اور میں ان کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی۔ ابھی میری نند کی شادی ہوئے تقریباً 5 ماہ ہی ہوئے تھے۔ میں اور میرے شوہر کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ میرے سسر پریشان سے کمرے میں داخل ہوئے۔ انہیں پریشان دیکھ کر ہم دونوں بھی پریشان ہو گئے۔ ہم دل میں دعا کر رہے تھے کہ جو سوچ رہے ہیں ویسا کچھ نہ ہو۔ کیا ہوا ابا؟ میرے شوہر نے پوچھا تو میرے سسر نے ان کے کان میں کچھ کہا تھا۔ آواز اتنی آہستہ تھی کہ میں سن نہیں پائی۔ میرے سسر اور شوہر جلدی جلدی میں گھر سے باہر جا چکے تھے اور پریشان سی صحن میں چکر کاٹ رہی تھی کہ نہ جانے ایسی کیا بات ہو گئی کہ وہ دونوں اتنے پریشان تھے۔ اتنے میں میری جیٹھانی زینے سے اترتی ہوئی نیچے آئی اور یوں بے چینی میں ٹہلنے کی وجہ پوچھی تو میں نے انہیں بتا دیا کہ سسر اور شوہر پریشان سے گھر سے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تیاری کر لو، نند آ رہی ہوگی۔ میں ان کی بات پر بہت حیران ہوئی اور پوچھا کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کی ایک سہیلی میری نند کے گھر کے برابر میں رہتی ہے اور اس نے بتایا تھا کہ میری نند اور اس کے شوہر کی آج کل بن نہیں رہی اور آئے دن گھر سے جھگڑے اور مار پیٹ کی آوازیں آتی ہیں۔ میں ان کی بات سن کر پریشان سی ہو گئی۔ کچھ دیر بعد میرے سسر اور شوہر میری نند کو لیے گھر میں داخل ہوئے۔ میں نے اپنی نند کو دیکھا تو مجھے جیٹھانی کی بات یاد آ گئی۔ تو کیا اس بار بھی میری نند طلاق لیے گھر آن پہنچی تھی؟ میں نے فکر مندی سے سوچا، لیکن جیسے ہی میری نظر میری نند پر پڑی تو میں حیران رہ گئی۔ اس کے پورے چہرے پر نیل اور تھپڑوں کے نشانات تھے، ماتھے اور ہاتھ پر پٹی بھی بندھی ہوئی تھی۔ میرے شوہر نے میری نند کو چارپائی پر بٹھایا اور مجھ سے کہا کہ میں پانی لے آؤں۔ میں جلدی سے باورچی خانے میں گئی اور اس کے لیے پانی لے کر آئی۔ وہ مستقل روئے جا رہی تھی۔ میں نے اسے چپ کروایا اور پانی پلایا۔ پھر میرے شوہر نے کہا میں اس کے لیے کچھ کھانے کے لیے بھی لا دوں۔ میں نے باورچی خانے میں جا کر دیکھا اور بچا ہوا کھانا اس کے لیے گرم کر کے لے آئی۔ اس کے ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی، اس لیے میں نے اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا دیا اور اس کے سونے کے بعد اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ میں اپنی نند سے کوئی بدزبانی نہ کروں کیونکہ وہ پہلے ہی بہت دکھی ہے۔ میں نے موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا۔
میری نند کو آئے ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ وہ اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی، نہ کسی سے کوئی بات کرتی، نہ کمرے سے باہر آتی، ہر وقت گم سی اپنے کمرے میں بیٹھی رہتی۔ میری 6 سال کی بیٹی تھی جسے اپنی پھپھو سے بہت لگاؤ تھا۔ میری نند جب بھی طلاق لے کر میکے آتی تو بس اس کے آنے کی خوشی میری بیٹی کو ہی ہوتی تھی۔ میری بیٹی دن بھر میری نند کے کمرے میں گھسی رہتی۔ میری نند کو بھی میری بیٹی سے بہت محبت تھی اور وہ پہلے ہی اتنی بار اپنا بچہ کھو چکی تھی کہ اسے بچوں سے اور زیادہ لگاؤ ہو گیا تھا۔ ابھی بھی میں دن کا کھانا بنا کر فارغ ہوئی تھی اور باورچی خانہ صاف کر رہی تھی جب میری جٹھانی باورچی خانے میں آئی۔ خیریت بھابی، اتنے دنوں بعد آئی ہیں آپ؟ میں نے برتن دھوتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بس وقت ہی نہیں ملتا، آج بریانی بنائی تھی تو سوچا تمہارے لیے لے آؤں، تمہیں پسند ہے نا؟ انہوں نے بریانی کی پلیٹ مجھے دیتے ہوئے کہا۔ ارے واہ بھائی، خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے، میں نے بریانی کو دیکھتے ہوئے کہا تو بھابی مسکرا دیں۔ آپ بیٹھے، میں چائے بناتی ہوں، میں نے کہا تو وہ باورچی خانے میں رکھی گول میز کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھ گئیں۔ میں نے بریانی کو 2 پلیٹوں میں تقسیم کر دیا، ایک پلیٹ باورچی خانے میں ہی رکھ لی اور دوسری اپنی نند کو دے آئی کیونکہ وہ بریانی بہت شوق سے کھاتی تھی اور اس نے ناشتہ بھی نہیں کیا ہوا تھا۔ میں اسے بریانی دے کر باورچی خانے میں آئی۔ خدمتیں ہو رہی ہیں نند کی؟ میری جٹھانی نے ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں، خدمتیں کیا کرنی، آپ اتنی ساری بریانی لائی تھیں، میں اکیلے تو نہیں کھا سکتی تھی، بچ ہی جاتی، اس لیے نند کو بھی دے دی۔ میں نے چائے کو ابال دیتے ہوئے کہا۔ اچھی بات ہے، تم اسے اپنائیت کا احساس دلاتی ہو، مجھے تو فرصت نہیں ملتی، ورنہ میں بھی 2 گھڑی اس کے پاس بیٹھ جاؤں۔ بن ماں کی بچی ہے اور اتنی بار طلاق کا دھبا لگوا چکی ہے اور بچہ بھی کھو دیا، نہ جانے کس اذیت میں ہوگی۔ بھابی نے کہا۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، میں نے سوچتے ہوئے چائے اور بسکٹ ان کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، پھر ہم دونوں باتوں میں مصروف ہو گئی تھیں۔ میری سہیلی ہے نا، وہ کہہ رہی تھی کہ سنا ہے تمہاری نند کا کہیں چکر چل رہا تھا شادی سے پہلے ہی، تبھی 5 ماہ میں بچہ بھی ہو گیا۔ خیر، دکھ ہوا سن کر، بچہ نہیں بچا، لیکن سنا ہے اس کے شوہر کو اس کے چکر کا پتہ چل گیا تھا، تبھی اسے بہت مارا بھی اور گھر سے بھی نکال دیا۔ لیکن میں نے تو اسے فوراً ہی ٹوک دیا کہ اسے کوئی حق نہیں ہے ہماری معصوم سی نند پر الزام لگانے کا، کیونکہ وہ تو اسے رکھنا ہی نہیں چاہتا تھا اور چھوڑنے کے لیے بہانہ چاہیے تھا، تبھی یوں الزام تراشی کر کے گھر سے نکال دیا۔ باتوں باتوں میں میری جٹھانی نے کہا، اور جب میں نے اسے سنایا تو پھر کہہ رہی تھی کہ اب میں نے تو وہی کہا ہے جو سب کہہ رہے ہیں، اور مرد بھی ایک برا ہوگا نا، یا چاروں کے چاروں ہی برے تھے جن کو شوق تھا اپنی بیوی کو طلاق دینے کا، اور ایک تمہاری نند پارسا۔ میں نے تو اسے صاف کہہ دیا، میں اپنی نند کے خلاف ایک بات نہیں سن سکتی، اگر اسے یہی سب بکواس کرنی ہے تو مجھ سے دوستی ختم کر دے۔ جٹھانی کی باتیں سن کر نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ سب اس کی دوست نے نہیں بلکہ وہ خود اپنے دل کی بات کہہ رہی ہو۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے وہ کبھی نند کا حال احوال تک نہیں پوچھنے آتی تھی، لیکن جب بھی وہ طلاق لے کر آتی تو ان کی ہمدردیاں دیکھنے والی ہوتیں۔ آخر یہ سب کرنے کا مقصد کیا تھا؟ نہ جانے لوگوں کو دوسروں کے معاملات میں بولنے کا اور ٹانگ اڑانے کا اتنا شوق کیوں ہوتا ہے؟ میری جٹھانی نے چائے پیتے ہوئے کہا۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، میں نے بھی تصحیح کی۔ اچھا چلو اب میں چلتی ہوں، میری جٹھانی کہتی ہوئی چلی گئی۔ میں سوچ میں پڑ گئی، کیونکہ میری نند کے ساتھ تو ہر وقت میری ہی بیٹی ہوتی تھی، اور اگر ابھی سے ہی اس کے ننھے سے ذہن میں غلط خیالات پرواز چڑھنے لگے تو میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازے کے پاس جا کر دیکھا تو میرے سسر تھے۔ وہ صحن میں رکھی چارپائی پہ بیٹھ گئے اور مجھے چائے لانے کا کہا۔ میں دوبارہ باورچی خانے میں آ گئی۔ میرے دماغ میں یہی سب باتیں چل رہی تھیں۔ یوں ہی معمول کے کاموں سے فارغ ہوتے ہوتے رات ہو گئی۔ آجو گڑیا سونے چلو، میں نے اپنی نند کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اپنی بیٹی سے کہا۔ نہیں امی، آج میں پھپھو کے ساتھ سوؤں گی، میری بیٹی نے کہا۔ نہیں، تم چلو کمرے میں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ بھابی، بچی ضد کر رہی ہے تو یہیں رہنے دیں، میری نند نے کہا۔ میری بچی ہے، مجھے معلوم ہے مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، تم مت سکھاؤ، اور جتنا ہو سکے میری بیٹی سے دور رہو، میں نے غصے سے اپنی نند سے کہا اور اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے میں لے آئی۔ میری بیٹی پھپھو کے پاس جانے کے لیے رو رہی تھی۔
वहीं सोने देती, बिला वजह बच्ची को रुला रही हो। मेरे शौहर ने कहा, आपकी बहन के साथ मेरी बच्ची रही तो उस जैसी हो जाएगी। मैंने गुस्से से कहा, तो वो भी खामोश हो गए। सुबह उठकर मैं मामूल के कामों में मसरूफ़ हो गई। उस दिन के बाद से मैंने अपनी बेटी को अपनी नंद से दूर रखा हुआ था। वो जब भी मेरी नंद के पास जाने की ज़िद करती, मैं इसे कभी चीज़ों की लालच देती तो कभी डांट देती, लेकिन अपनी नंद के पास नहीं जाने देती। भाभी मुझे कहती कि मैं गलत कर रही हूँ, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं अपने आप में बज़िद थी कि मेरी एक ही तो बेटी थी और मैं इसे अपनी नंद के पास छोड़कर इसके जैसा नहीं करना चाहती थी। ये तो इन लोगों की हिम्मत थी जो अपनी बेटी को बर्दाश्त कर रहे थे। 4 बार तलाक हो जाना मजाक था क्या? मुझे लोगों की बातों पर यकीन होने लगा था, इसलिए मैं अपनी नंद के एक एक अमल पर नज़र रखती थी और जैसे जैसे मैंने गौर करना शुरू किया, मुझे मेरी नंद की बहुत सी आदतें मशकूक सी लगने लगी थीं। आज भी मैं सहन में झाड़ू लगा रही थी कि मुझे मेरी नंद के कमरे से किसी की बात करने की आवाज़ आ रही थी। मुझे बहुत हैरत हुई। मैं झाड़ू ज़मीन पर ही छोड़े अपनी नंद के कमरे में गई। ज़ोर से दरवाज़ा बजाया तो नंद ने दरवाज़ा खोला और सवालिया नज़रों से मुझे देखने लगी। इसके हाथ खाली थे। मैंने हल्का सा कमरे में झांक कर देखा तो कुछ भी नज़र नहीं आया। बगैर कुछ कहे मैं अपना सा मुंह लेकर दोबारा सहन में आ गई। मुझे हैरत थी कि मेरी नंद किससे बात कर रही थी और क्यों। क्या ये सब मेरा वहम था या सब सच था? क्योंकि इसके पास तो कोई मोबाइल था ही नहीं। लेकिन आज के दौर में ये कोई मुश्किल बात ना थी कि घर के लोगों को बिना बताए मोबाइल रखा जाए। मैंने अपनी जिठानी से इस बात का जिक्र किया तो कहने लगी, हो सकता है तुम्हारा वहम हो, लेकिन मुझे यकीन था कि वो किसी से तो ज़रूर बात कर रही थी, लेकिन किससे? और अगर इसे कोई पसंद था तो वो इससे शादी करके हमारी जान क्यों नहीं छोड़ती? बार बार अपने आशिक के चक्कर में हमारे सिरों में खाक डालना ज़रूरी है? मुझे इस पर बेहद गुस्सा आया हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। खैर, मेरी जिठानी ने मुझे समझाया कि मुझे अपनी नंद की तरफ से अपना दिल इतना मैला नहीं करना चाहिए। हो सकता है जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा कुछ ना हो। मैंने भी खामोशी इख्तियार कर ली। ये बात तो मुझे समझ आ गई थी कि इस घर में सबको मेरी नंद पर बहुत एतबार था। कोई भी मेरी बात पर कान धरने वाला नहीं था। इसलिए मैं अपनी नंद पर पहले से ज़्यादा नज़र रखने लगी। मेरी नंद को शायद मुझ पर शक हो गया था कि मैं इस पर नज़र रख रही हूँ, इसलिए वो मुझसे कुतराने लगी थी और अक्सर मुझसे बदसलूकी भी कर जाती थी। भाभी, मैं इससे उकता गई हूँ। इसकी शादी करके इसको रवाना क्यों नहीं कर रहे? अब तो इसकी इद्दत भी पूरी हो गई है। मैंने अपनी जिठानी से कहा, तुम तो पीछे ही पड़ गई हो इसके। जिठानी ने उकताकर कहा, भाई आप होंगी इतनी ज़र्फ वाली, रोज़ लोगों की बातें सुनकर भी बर्दाश्त कर लेती हैं। मुझ में नहीं है कि इसकी बदतमीज़ी भी बर्दाश्त करूं, इसके चक्कर चलते हुए भी देखूं और लोगों की बातें भी सुनूं। मैंने गुस्से से कहा, अच्छा तो अब्बा जी से कहो वो इसकी शादी कर दें। मेरी जिठानी ने मशवरा दिया। हाँ, मैं आज ही कहूँगी, मैंने सोचते हुए कहा। रात के खाने से फारिग होकर मैं अपने कमरे में आ गई। मेरे शौहर बिस्तर पर बैठे टीवी देख रहे थे। सुने, मुझे बात करनी है कुछ। मैंने अपने शौहर से कहा। हाँ बोलो। उन्होंने मेरी तरफ मतवज्जा होते हुए कहा, आप अपनी बहन की शादी कर दें। मैंने कहा, क्या रोड पर चलते फिरते किसी भी इंसान का हाथ पकड़कर अपनी बहन दे दूं? मेरे शौहर ने गुस्से से कहा, जिससे आपकी बहन का चक्कर चल रहा है, जिसकी वजह से हर बार तलाक लिए घर आ बैठती है, इससे ही करवाए ना अब इसकी शादी। मैंने भी गुस्से से जवाब दिया, तुम्हारे दिमाग में ये हराफात किसने भर दी हैं? मेरे शौहर ने पूछा। खुद देखा है मैंने, अंधी नहीं हूँ और ना ही दूध पीती बच्ची कि कुछ समझ ना सकूं। मैंने गुस्से से कहा, फजूल मत बोलो, सो जाओ। मेरे शौहर ने कहा और करवट बदलकर सो गए। मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था। मैं कमरे में गुस्से से टहल रही थी कि मुझे प्यास का एहसास हुआ। मैं पानी पीने के लिए कमरे से बाहर आ गई। बावर्ची खाने से पानी पीकर जाने लगी तो मेरी नज़र नंद के कमरे पर पड़ी। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा कि रात के इस वक्त मेरी नंद और ससुर। मैं बिना आवाज़ किए अपनी नंद के कमरे के पास गई और इनकी बातें सुनने लगी। मेरे पैरों तले से ज़मीन सिरक गई थी। बाबा, न जाने भाभी मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हैं। हर वक्त मुझ पर शक करती हैं, मुझ पर नज़र रखती हैं, मुझे ताने देती हैं। मेरा दिल करता है कि मैं मर जाऊं। मैं कैसे यकीन दिलाऊं सबको, जो मेरे साथ होता है इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं बेगुनाह हूँ,
میں نہیں جانتی ہر بار میرے ساتھ ہی یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے۔ میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا جو ہر بار میرا ہی دامن داغدار ہوا؟ میں نے تو کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، پھر میرے حصے میں کوئی خوشی کیوں نہیں آئی؟ وہ میرے سسر کے کندھے پر سر رکھے مستقل روئے جا رہی تھی۔ میں حیران رہ گئی تھی۔ میں اتنی بری تھی کہ میری وجہ سے کسی کا اتنا دل دکھا تھا؟ مجھے یہ سب ابھی بھی کوئی ڈرامہ لگ رہا تھا۔ میں اس سے پہلے جاتی اور کچھ کہتی کہ میری جیٹھانی روتی ہوئی نیچے بھاگتی ہوئی آئی۔ ہم سب انہیں یوں دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ وہ مستقل روئے جا رہی تھی۔ ہمیں کچھ سمجھ نہ آیا۔ میں نے انہیں بہت مشکل سے چپ کروایا تو انہوں نے بتایا کہ ان کی بیٹی کو کرنٹ لگ گیا ہے اور وہ کچھ بول نہیں رہی۔ میں نے نیند سے اپنے شوہر کو اٹھایا تو انہوں نے جا کر دیکھا وہ واقعی مر چکی تھی۔ گھر میں سوگ کا ماحول سا چھا گیا۔ تدفین کے بعد آہستہ آہستہ مہمانوں نے بھی اپنے گھر جانا شروع کر دیا تھا۔ میری جیٹھانی جو جنازہ اٹھاتے وقت بے ہوش ہو گئی تھی، اب تک ہوش میں نہ آئی تھی۔ ڈاکٹر انہیں دیکھ کر جا چکا تھا۔ سب لوگ ہی بہت دکھی تھے۔ میری جیٹھانی جیسے ہی ہوش میں آتی اپنی بیٹی کا پوچھتی اور پھر غش کھا کر بے ہوش ہو جاتی۔ اب اس واقعے کو ہفتہ گزر گیا تھا۔ میری جیٹھانی کی طبیعت میں کچھ سدھار آیا تھا اور وہ صبح سے روتے ہوئے سب سے معافی مانگ رہی تھی۔ سب حیران تھے کہ انہیں کیا ہوا ہے، وہ کس بات کی معافی مانگ رہی ہے۔ وجہ پوچھنے پر وہ کچھ نہ کہتی، بس روتی رہتی۔ پھر کچھ دیر بعد انہوں نے میری نند کو کہا کہ وہ انہیں معاف کر دے، وہ انہیں معاف کر دے تو ان کے دل کو قرار آ جائے گا۔ میری نند نے جب وجہ پوچھی کہ کس بات کی معافی، تو انہوں نے ایسا انکشاف کیا کہ سب حیران رہ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ میری نند کے ساتھ آج تک جو بھی برا ہوا تھا وہ سب ان کا کیا دھرا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ جب میری نند کے لیے ان کی اماں اپنے بیٹے کا رشتہ لائی اور میری نند نے منع کر دیا تو ان کو نند سے نفرت ہونے لگی تھی۔ جیٹھانی کا بھائی میری نند کو بہت پسند کرتا تھا اور ہر حال میں پانا چاہتا تھا، لیکن میری نند کو وہ پسند نہیں تھا، اس لیے اس نے منع کر دیا، جس کا بدلہ لینے کے لیے میری جیٹھانی اور ان کے بھائی نے میری نند پر کالا علم کروایا، جس کی وجہ سے نند کی جب بھی شادی ہوتی اس کا گھر نہیں بستا تھا۔ وہ 5 مہینے کی حاملہ ہوتی اور روز روز کی گھریلو پریشانیوں کے باعث 5 ماہ میں ہی بچہ پیدا ہو جاتا اور مر جاتا، اور اس کے شوہر کو نند کے خلاف بھڑکا دیتی تو اس کا شوہر اس پر بدکاری کا الزام لگا کر گھر سے نکال دیتا۔ یہ سب ان کے کالے علم کی وجہ سے ہوتا تھا، اور ایک دن بھی یہ عمل کرنے میں کوئی بھول ہو جاتی تو ان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا، اور ایسا ہی ہوا۔ میری جیٹھانی جب عمل کر رہی تھی تو درمیان میں انہوں نے وہ عمل چھوڑ دیا، جس کے باعث ان کی بیٹی کو کرنٹ لگا اور وہ مر گئی۔ یہ سب ان کے حرام کاموں کا نتیجہ تھا کہ وہ اپنی اکلوتی بیٹی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھی تھیں۔ نند پر تو دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ بڑے بھائی صاحب تو اپنی بیوی پر ہاتھ تک اٹھا چکے تھے، وہ سب کے سامنے شرمندہ تھے۔ جیٹھانی کسی کے سامنے نظریں اٹھانے کے قابل نہ رہی تھی۔ میرے شوہر تو جیٹھانی کی طرف دیکھتے تک نہ تھے، بات کرنا تو دور کی بات۔ اس کی حالت کے پیش نظر سسر اور نند نے اسے معاف کر دیا، لیکن اب وہ اس سے کلام نہ کرتے تھے۔ سب نے اس سے منہ موڑ لیا تھا۔ وہ بالکل اکیلی ہو چکی تھی اور کچھ دنوں کے لیے ان کو ان کی ماں کے گھر بھیج دیا گیا۔ کبھی کبھی ہم جسے غلط سمجھتے ہیں وہ اتنا غلط نہیں ہوتا، اور جسے سب اچھا سمجھنے کی بھول کر بیٹھتے ہیں در حقیقت وہی اپنے چہرے پر اچھائی کا نقاب چڑھائے سب کو اجاڑ دیتا ہے۔ میری جیٹھانی نے بھی تو یہی کیا تھا۔ سب کچھ برباد کرنے کے بعد وہ یہاں آ کر نند کی حالت دیکھ کر دل ہی دل ہنستی ہوگی، اور میں بھی ان کی باتوں میں آ گئی تھی جس کی وجہ سے نند کا دل دکھا بیٹھی تھی۔ میں نے بھی اس سے معافی مانگی تھی۔ میرے شوہر نے یہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، اور فیصلے میں سسر بھی شامل تھے۔ ان کے بڑے بیٹے نے ان کو منع کیا لیکن وہ نہ مانے۔ ہم لوگ شہر شفٹ کر کے گئے تھے۔ وہاں پر ایک اچھی فیملی دیکھ کر ہم نے سادگی سے نند کا نکاح کر کے رخصتی کر دی تھی۔ اب اسے ساری زندگی تو گھر نہیں بٹھایا جا سکتا تھا، خوشیوں پر اس کا بھی حق تھا۔ آج ہم سب اپنے گھروں میں خوش ہیں۔ نند کو رب کریم نے جڑواں بیٹوں سے نوازا ہے۔ میرے گھر بھی جلد ننھا مہمان آنے والا ہے، جبکہ میری جیٹھانی کے گھر کوئی خوشخبری نہیں آئی، بلکہ اب وہ اکیلی رہ رہ کر ذہنی مریض بنتی جا رہی تھی۔ اس لیے اس کا شوہر اسے اس کے گھر چھوڑ آیا تاکہ وہ اپنوں کے بیچ رہ کر نارمل ہو سکے۔ اس نے کسی دوسرے کی بہن بیٹی کی کردار کشی کروائی تھی، بلکہ 4 بار اس کا گھر برباد کروایا تھا، جس کا مکافات عمل اسے اپنی بیٹی کے ذریعے بھگتنا پڑا تھا۔
کیا جٹھانی نے جو کیا وہ صحیح تھا، اور اس کے نتیجے میں جو اس کا انجام ہوا کیا وہ اس کے لائق تھی؟ ہم نے شہر چھوڑ کر دوبارہ نند کی شادی کروا کر ٹھیک کیا، یا ہمیں اسے اپنے ہی گھر میں بٹھا کر رکھنا چاہیے تھا؟